ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ریسنٹ ٹائمز کی جو خاص جس کو کہیں گے ڈیولپمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اس پر ہم کریں گے اس سیگمنٹ میں بات. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکنالوجسٹ ہیں محمد عمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عمر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ان چند دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں کون سی بڑی 3-4 چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں یا اوور آل دنیا میں؟ ٹیکنالوجی کی دنیا ویسے تبدیل بھی بہت جلدی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جی بالکل، ٹیک کی دنیا میں کہا جاتا ہے انوویٹ اور ڈائی. ہاں، یعنی کہ یا تو آپ انوویشن کرتے رہیں، جو لوگ انوویشن نہیں کر سکتے ہیں دے ایونچولی. اور بڑی کمپنیوں کی کیس اسٹڈیز پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ نہ ہونے کی وجہ سے، انوویشن نہ ہونے کی وجہ سے کیسے وائپ آؤٹ ہو گئے. بالکل ایبسلیوٹلی. بلکہ میرے ذہن میں ایک ایگزامپل آ رہی ہے، کوڈیک کا آپ نے نام سنا ہوگا. جی اللہ، بچپن کی ہماری یادیں. جی تو دیر واز اے ٹائم کہ جب کوڈیک کے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجی پیٹنٹس ہوتے تھے. اچھا. لیکن ان کے جو سی ای او تھے اس ٹائم پہ، انہوں نے اس ڈر سے کہ ان کا فلم کا بزنس، کوڈیک کی جو فلمز ہوتی تھیں وہ بزنس ریلز جیپرڈائز نہ ہو جائے، انہوں نے تمام ٹیکنالوجی پیٹنٹس کو اپنی دراز میں رکھا. اور پھر اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ جب ڈیجیٹل کیمرے آئے تو وہ تمام ریلز کا بزنس. انٹرویو میں کسی رو ہی دیے تھے وہ تقریباً کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ جو ہوا تھا ان کا رونا ہی بنتا تھا ویسے. So that's why it's very important to keep innovating in tech world. تو اب یہ جو فیس بک والے جو کام کر رہے ہیں، ایک تو پہلے اگر اس سے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں کہ وہ جو اپنا نام چینج کر رہے ہیں، یہ کون سی انوویشن ہے بھائی؟ ابھی جو انڈسٹری اینالسٹ ہیں، جو کرٹکس ہیں، انہوں نے تو کئی طرح کے اوپینینز دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دس از لائک اے اسموک اسکرین فار دا ریسنٹ ایلیگیشنز آن فیس بک. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ فرانسس ہاگن جو کہ وسل بلوور ہیں فیس بک کی، تو انہوں نے فیس بک کے کافی اندر کے راز ایکسپوز کیے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا گیا کہ فیس بک کا جو فوکس ہے وہ پروفٹیبلٹی پہ ہے اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ نہیں ہے. ساری کمپنیز کا یہی ہوتا ہے. یہ تو ایسی انہوں نے انوری بات کر دی کہ جی، لیکن اس کے دراصل میگنیٹیوڈ سب کمپنیز جیسے خدمت خلق کرنے کے لیے آئی ہیں، ایڈی سینٹر کھولے ہوئے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کا میگنیٹیوڈ اس لیے زیادہ ہے کہ دنیا میں اربوں یوزرز ہیں فیس بک کے. اگر آپ سیلف ہارم کانٹینٹ دکھا رہے ہیں، اگر آپ خدا نخواستہ سوئسائڈ کے کانٹینٹس دکھا رہے ہیں، تو بچوں کے ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ وہ بڑا نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے. تو اس چیز کو انہوں نے اس پہ فوکس کیا. بلکہ ان کے ساتھ کافی اور جو بڑے انٹرپرینیورس ہیں، جس میں آئی تھنک پیگی اومیدیئر ہیں جنہوں نے ای بے کے فاؤنڈر ہیں، اگین اینڈ فرینچ امیریکن بلینئر، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو کافی کمپنیز ہرڈل کر رہی ہیں کہ اس چیز پہ فوکس کیا جائے. اور فیس بک میں بھی آف کورس اسے انیشلی تو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن بیہائنڈ دا سینس انہوں نے اس طرح کے میجرز لینے شروع کر دیے ہیں کہ چائلڈ ایسا کانٹینٹ دیا جائے یا اسے ریسٹرکٹ کیا جائے جو چائلڈ فرینڈلی. تو پازیٹیو بات ہے ان کی ٹیکنالوجی اور پولرائزیشن نہ کریٹ کرے. بالکل. تو اب یہ نام جو نام تبدیل کرنے والا ہے، یہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از جسٹ ٹو ڈسٹریکٹ اور ڈیفلیکٹ اٹینشن، ان کی جو توجہ ہے ہٹانے کے لیے نام چینج. اللہ کے نام چینج کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. گوگل نے بھی ایسے کیا تھا. گوگل ایکچولی فارمڈ ہولڈنگ کمپنی کال الفابیٹ، اور الفابیٹ کے نیچے گوگل بھی ہے. دین یو گاٹ یوٹیوب اینڈ ادرس. اسی طرح فیس بک کا اگر نام چینج ہو جاتا ہے تو اس سے یوزرز کو خاص فرق نہیں پڑے گا. آج لیٹس سے آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، کل آپ فیس اٹ اگر وہ سے کہہ دیتے ہیں فیس اٹ، تو آپ کے لیے فیس اٹ بھی ایک نام بن جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور کیا کیا ہوا ہے وہ ذرا بتائیے. پاکستان میں کیا ہوا ہے خاص؟ جی پاکستان میں 2-3 چیزیں جو آئی تھنک ریسنٹ پاسٹ میں نوٹیبل ہیں. اس میں ایک تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک فریم ورک پرپوز کیا گیا ہے فار ڈیجیٹلی آن بورڈنگ بینکنگ کسٹمرز. اچھا. تو یہ آئی تھنک اٹس اے گریٹ انیشیٹو جو کہ ہماری فائنینشلی ایکسکلوڈیڈ سیگمنٹ جو ہے ملک کی، اس کے لیے بڑا ضروری ہے. ایسے دور دراز کے علاقے جہاں پہ لوگوں کو بینکنگ کی سہولیات موجود نہیں ہیں، تو اب ان کے لیے آنے والے دنوں میں بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے. جی تو اب یہ جو اسٹیٹ بینک نے جب یہ ریگولیشن اپنی جو ہے وہ اناؤنس کی ہے، تو بینکنگ جو فریٹرنیٹی ہے وہ اس کو کیسے لے رہی ہے اور کتنا وہ لوگ ڈیجیٹل کے قریب جا چکے ہیں؟ بینکنگ نارملی از دا لاسٹ سیگمنٹ ٹو اڈاپٹ ڈیجیٹل. بینکنگ بڑی رسک ایورس سیگمنٹ ہے، وہ تبدیلی نہیں چاہتے ہیں. ہر وقت دے ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی اگر کوئی انٹروژن ہو گئی، کوئی بریچ ہو گئی، تو ہمارے جو بلینز آف روپیز اکاؤنٹس میں پڑے ہیں وہ جیپرڈائز ہو جائیں گے فار آبویس ریزن. کچھ دن پہلے ہم نے اپنی ہی پروگرام میں خبر دی تھی کہ 28 لاکھ روپے سیالکوٹ میں اے ٹی ایم سے نکال لیے ہیکرز نے. جی تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ایبسلیوٹلی. بلکہ ہمارے کچھ ایسے بینکس ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جنہوں نے ہسٹری کریٹ کر دی ہے ان آئی ٹی آؤٹیجز. پچھلے 2-3 مہینے سے ان کے سسٹمز ڈاؤن ہیں. اچھا. اور کنزیومرز کو اتنی تنگی ہو رہی ہے کہ اس کی یعنی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اور دنیا میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بینکس جن کے ملینز آف یوزرز ہیں، ان کے آئی ٹی سسٹم 2-3 مہینے سے ڈاؤن پڑے ہیں. تو یہ صرف ہمارے ملک میں ہی ہو رہا ہے. لیکن دی گڈ تھنگ از کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اب کافی فارورڈ لوکنگ ہو گیا. آئی تھنک دے گون ویری پروگریسو.
اور جس طرح یہ ریگولیشن انہوں نے پریزنٹ کیا ہے ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا، تو دور دراز کے ایسے علاقے جہاں پہ لوگوں کو بینکنگ کی سہولیات میسر نہیں ہیں تو انہیں بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے بھی کسی بھی بینک کا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی سہولت ہے. اور بینکنگ جیسے کمنگ بیک ٹو اویس کوسچن کہ بینکنگ اسے کیسے ریسیو کر رہی ہے، تو آف کورس اسٹیٹ بینک نے جب کہہ دیا یہ کرنا ہے تو پھر یہ کرنا ہے. اور ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے 31 دسمبر اس سال کی. اچھا، یعنی کہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، بالکل 1-1.5 مہینے کے اندر انہوں نے یہ چیز ڈپلوائے کرنی ہے. تو اب اگر وہ باہر کی کمپنیز کے پاس جاتے ہیں تو وہ بہت مہنگی ہیں. تو پاکستان کی جو لوکل کمپنیز ہیں جو واقعی ٹیلنٹڈ، لیکن پاکستان میں بھی ڈیولپرز تو ایسے ہیں کمال کے کہ مطلب ٹیلنٹ کی کمی کوئی نہیں ہے. جو ہے وہ بینکنگ سافٹ ویئرز بنائے بھی گئے ہیں جو کہ جی بے شک بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ آپ لوگ اگر نیوز فالو کر رہے ہو ٹیک انڈسٹری کی، تو اس سال جتنی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں اٹس انپریسیڈنٹڈ. آئی تھنک ابھی 8-9 مہینے کے اندر اس سال اوور $300 ملین جو ہیں وہ ٹیک اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کر دیے گئے ہیں. اور یہ آنے والا دور جو ہے پاکستان انشاءاللہ، آئی تھنک میں بینگ اے ٹیکنالوجسٹ اینڈ انٹرپرینور مائی سیلف، I foresee کہ پاکستان will be a hub of technology in this region. بالکل صحیح. We just need to have the right focus. And right priorities also. Absolutely. اچھا اب ایک اور اسٹیٹ بینک کی بھی پرائیورٹی کو ڈالر کا کچھ کر لو اسٹیٹ بینک والوں، ٹھیک ہے ریگولیشن اس کی بھی کچھ کر لو بھائی. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک ہوتے ہیں اسپیشل اکنامک زونز جس کا ہم نے سی پیک کے بعد بہت زیادہ سنا، اب سننے میں آ رہے ہیں کچھ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز. جی بالکل. یہ کیا ہیں؟ جی اگین اٹس اے گڈ انیشیٹو فرام دا گورنمنٹ. پاکستان میں ہوگا؟ پاکستان میں یہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. اسپیشل ٹیکنالوجی زونس کا کانسیپٹ آپ سمجھ لیں سلیکن ویلی کا کانسیپٹ ہوگا. جیسے یو ایس میں سلیکن ویلی ہے، بنگلور انڈیا وہاں پہ، لیکن ایک ہے نا سلیکن ویلی. جی تو یہاں پہ زیادہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم بھی ایک ہی بنا لیں پہلے. جی یہ آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو ہیو اے ڈسٹریبیوٹیڈ، تاکہ آپ پاپولیشن کو کور کر سکیں. صحیح ہے. کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے آپ کو انوویشن، جیسے ہم انوویشن کی بات کر رہے تھے، اور کریٹیوٹی کی بہت ضرورت ہے. پاکستان میں جیسے شفا آپ نے ذکر کیا کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، بہت اچھے پروگرامرز ہیں. آپ اب امیجن کریں کہ ان پروگرامرز کو ایک اچھا آفس مل جائے، وہاں پہ انہیں یوٹیلیٹیز بھی مفت ہوں یا ریبیٹڈ ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے تمام ون سٹاپ یا ون ونڈو آپریشن ہو، SCCP کے میٹرز، رجسٹریشن کے میٹرز وہ لکڈ آفٹر ہوں، اور انہیں کوئی ٹیکس ہالیڈے بھی مل جائے. تو انٹرپرینیورز کے پاس ایک لانچنگ پیڈ آ جائے گا جس پہ وہ اپنا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں. تو آج US سپر پاور کیوں ہے؟ کیونکہ جب US آزادی کی طرف جا رہا تھا تو پھر انہوں نے کریٹیوٹی، ٹیکنالوجی، انٹرپرینیورشپ کو فروغ دیا گیا. تو ہمارے یہاں یہ زونز کہاں بنائے جائیں گے، کتنے ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے ابھی؟ جی یہ 4 سے 5 ویریس جگہوں پہ. اسلام آباد میں آف کورس انہوں نے جگہ مور اور لیس ایگری کر لی ہے، کافی بڑی جگہ ہے اسلام آباد کی ویسینٹی میں ہی، اور وہاں پہ ماڈرن اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہوں گی انشاءاللہ، جیسے گوگل، مائکروسافٹ کے آفیسز ہوتے ہیں. ویسے میری اپنی کمپنی نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے وہاں پہ، اور آئی ایم شیور ویری فیو اسٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں. جی میری اپنی جو اسٹارٹ اپس ہیں. بالکل جی ایبسلیوٹلی. تو وی ویری ایکسائٹیڈ ایز اے ٹیک کمیونٹی اسپیشل ٹیکنالوجیز. اور جو ہمیں ایک اور بات سننے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ 10 ایئر ٹیکس ہالیڈے بیکڈ بائی لیجسلیشن ہوگا. واہ. So that will be fantastic. I mean, being a businessman and technologist myself, میرے لیے it's music to my ears کہ اگر کمپنی کو 10 years کا ٹیکس ہالیڈے مل جائے so we can be so much more profitable. بالکل صحیح ہے. اور اس سے جو ہے وہ پھر بہت سارے اور لوگ جو ہے وہ انکریج ہوں گے کہ ہم جائیں اور یہ کام کریں. جی ایبسلیوٹلی. جاب کریشن ہوگی، آپ کی جو FDI ہے وہ زیادہ ہوگی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. ابھی پاکستان کی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں وہ ہارڈلی اراؤنڈ $1 بلین کے قریب ہیں. India has had $100 billion. تو وہ ہم سے 100 ٹائمز زیادہ ہیں. although ہمارے میں potential is immense. تو اس چیز کو ہارنیس کیا جائے. تو I am personally very excited کہ یہ تمام جو میجرز لیے جا رہے ہیں they are in line. اور یہ انیشیٹو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا ایکچولی ہے کس کا؟ منسٹری آف آئی ٹی سے اس میں ملٹیپل پلیئرز ہیں. اس میں منسٹری آف IT ہے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، آف کورس پھر ایک ادارہ ہے اگنائٹ کے نام سے جو کہ پاکستان کا تمام اسٹارٹ اپ فنڈنگ مینیج کرتا ہے. تو یہ ان سب کی کلیکٹیو ایفرٹ ہے. پریزیڈنٹ آف کورس از انوالوڈ ایز ویل. نیشنل اسمبلی میں اس کا بل پاس کیا. اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ کتنے عرصے میں یہ زون بن جائیں گے اور ان کے اوپر کام کمپنیز جو ہے وہ آ کر سکیں گی؟ ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ آلریڈی ان پلیس ہے. آف کورس دیر از اے CEO، نیچے ایک پوری گورننگ باڈی ہے. تو اسٹرکچر از دیئر. سو اسینشلی کام شروع ہو چکا ہے. ابھی فزیکلی جو برک اینڈ مورٹر اور جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس میں نارملی 2 سے 3 سال لگتے ہیں. لیکن 2 سے 3 سال کے اندر یہ اپلیکیشنز ریسیو کریں گے ٹیکنالوجی. بلکہ جو بھی ٹیکنالوجسٹ یا انٹرپرینورز یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں سب کو انکریج کروں گا کہ آپ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے لیے اپلائی کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور ملک کے لیے اچھا ہے، آپ کے بزنسز کے لیے بہت اچھا ہے. زبردست. گریٹ.
تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے عمر آپ کا, وقت دیا آپ نے, انٹرسٹنگ چیزیں بتائی ناظرین. بالکل بالکل, بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, اور اسپیشل جو ٹیکنالوجی زونز ہیں ان کی طرف ذرا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. جتنے بھی ٹیکنالوجی انٹرپرینورز ہیں ان کو, اسٹارٹ اپس, آپ لوگوں کے ذہن میں اگر آئیڈیاز ہیں اور آپ لوگ تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں, دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار یو.